بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک بات میں نے آپ سے اور بھی کرنی ہے۔ سفر کے مہینے میں کوئی خاص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی خاص قسم کی نماز یا کوئی خاص تسبیحات ثابت نہیں ہے۔ ویسے جس کتاب کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے نا، 12 مہینے کی نفلی عبادت، اس میں ایک نماز کا ذکر لکھا ہے، لیکن جیسے اس میں باقی باتوں کا کوئی حقیقت نہیں تھی، اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت، کوئی تسبیحات، کوئی روزے، کچھ ثابت نہیں۔ ہاں، بعض لوگ سفر کے آخری مہینے میں ایک چہار شنبہ مناتے ہیں، بدھ، آخری بدھ کو، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے۔ اس دن خیر سے حلوے پکتے ہیں اور اس دن سے شیرینیاں بٹتی ہیں اور یار لوگوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے۔ صحیح ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیماری ہے یہ 2 ہفتے کی ہے، تاریخ سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ 2 ہفتے آپ بیمار رہے ہیں۔ آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے 28 اور 29 سفر کو۔ 28 کو شروع ہوئی، 2 دن سفر کے اور 12 دن ربیع الاول کے، 14 دن آپ کی بیماری رہی ہے ٹوٹل۔ لہٰذا وہاں پہ کوئی بدھ والا چکر ہی کوئی نہیں ہے، صحت مند ہونے والا معاملہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، اور یہ بیماری جب شروع ہوئی ہے تو کیسے شروع ہوئی؟ آپ ایک جنازے پہ گئے اور جنازے سے جب آپ واپس آئے تو آپ کے سر میں درد تھا، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی سر درد کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر انہوں نے خطبہ دیا۔ اور خطبہ پتہ کیا تھا؟ ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی چمک دمک اختیار کر لے اور چاہے تو وہ چیز اختیار کر کے لے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس نے وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ الفاظ آپ نے فرمائے، اور یہ سن کر، یہ حدیث ابو سعید خدری کی ہے، یہ الفاظ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگ پڑے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو ابو سعید خدری کہنے لگے، لوگوں نے کہا یہ بڈھا کتنا بے وقوف ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی چمک دمک اختیار کر لے اور چاہے تو وہ آخرت میں جو اس کے پاس ہے وہ اختیار کر لے، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے ایک بات کہی اور یہ بڈھا رونے لگ پڑا، اور ساتھ ہی کہنے لگ پڑا ہے کہ ہم آپ پر قربان، ہماری مائیں بھی قربان، ہمارے باپ بھی قربان۔ 14 دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو ہم نے سمجھا وہ بڈھا ہی سب سے زیادہ عقل مند تھا، اور وہ بڈھا کون تھا؟ حضرت ابو بکر۔ تو یہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا ہے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور یہ الفاظ آپ نے کہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ ممبر پر چڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا چہار شنبہ کہاں سے آ گیا اور کہاں سے صحت مندی آ گئی؟ صحت مندی بھی نہیں، اس کے بعد صحت مندی تو ہوئی نہیں۔ وہ بیماری آپ کی 28 سفر سے شروع ہوئی، 28 اور 29 2 دن، 12 دن ربیع الاول کے، 14 دن نہ صحت کا موقع آیا نہ بدھ کا موقع آیا، سمجھ آئی؟ تو یہ بھی لوگوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے، اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس دن اگر ہم کچھ نیاز وغیرہ دیں تو سارا سال بڑی برکت رہتا ہے۔ ان چیزوں کی اصل نہیں بات ہے۔ آپ لوگوں کا تعلق علم کے ساتھ، وہ کام کیجئے جن کے بارے میں ثابت ہو جائے، اور وہ کام چھوڑ دیجئے جن کے بارے میں توہمات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا آخری بدھ کی کوئی اصل نہیں، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت نہیں پائی، بیماری کا آغاز ہوا ہے، اور وہ بیماری جا کے کہاں پہ ختم ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو، جس دن آپ کی وفات جو ہے، پیر والے دن آپ کی وفات ہو گئی ہے، صبح ظہر کی نماز اور چاش کے درمیان، واللہ عالم کون سا وقت تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا ذکر عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا تھا۔ تو لہٰذا جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے سارے کو میں دو چار جملوں میں بیان کر دیتی ہوں۔
ماہ سفر منحوس نہیں ہوتا. منحوس کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اعمال، انسان کی کرتوتیں. وہ لمحہ منحوس ہوتا ہے جس لمحے آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لمحہ نہیں منحوس ہوتا، آپ کی کرتوت منحوس ہوتی ہے. وہ بندہ منحوس ہوتا ہے جو گندے کام کر رہا ہوتا ہے. وہ وقت اور یا وہ جگہ منحوس نہیں ہوتی. نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے. منحوس انسان کی کرتوتیں ہوتی ہیں اور خباثتیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات میں نے کہا کہ سفر کے بارے میں جو لوگوں کے توہمات ہیں ان کا تعلق عقیدے سے ہے، اور بدشگونی لینا شرک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کروڑوں روپے کی بنائیں گے، عمارت بنائیں گے، اور اوپر کالے رنگ کی ہانڈیاں رکھ دیں گے خیر سے، نوست سے بچنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے بہت قیمتی جناب علی گاڑی لی اور اس کے پیچھے کالے جوتے لٹکا دی. مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہوتی ہے اس وقت. کالی جوتی پیچھے لٹکی ہوتی ہے، یا بڑا سا ٹرک جا رہا ہے تو پیچھے کالے پرندے لٹک رہے ہیں. یہ ساری توہمات ہیں ہمارے. کالا کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے. بسوں کے اگر آگے دیکھیں نا، میں کہتی ہوں آج سے آپ دیکھنا شروع کر دیں، آگے جو ان کی فرنٹ لائن ہوتی ہے اس کے اوپر کالے پراندے، کالے جو ہوتے ہیں کالے رنگ کی چیزیں لٹک رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو کالے جوتے لٹک رہے ہوتے ہیں یہ بیک پر لٹک رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں کا تعلق توہمات سے ہے. ہمارے دین میں توہمات کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر چیز کا تعلق اللہ سے ہے. ہمارے گناہوں کی نوست ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت ہوتی ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. یہ چیزیں شرک. جو شخص بدشگونی پر یقین رکھتا ہے، یا یہ ہاتھ دکھانے پہ یقین رکھتا ہے، غیب کی خبروں پہ یقین رکھتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے میرا سٹار کیا کہتا ہے. یہ سب آج کل سارے لوگ پڑھ، میرا سٹار کیا کہتا ہے. 40 دن تک نماز قبول نہیں، 40 دن نماز قبول نہیں. اور اگر کسی نے یقین کر لیا، یہ تب ہے جب آپ نے یقین نہیں کیا، جسٹ فار انجوائمنٹ ہو رہا ہے. 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے. اور اگر آپ نے یقین کر لیا تو پھر آپ اس چیز پر ایمان نہیں لائے جو اللہ کے رسول دے کر بھیجے. آپ اس شریعت کے منکر. ٹھیک ہے. اور آخری بات میں نے آپ سے یہ کہی ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نفل، کوئی تسبیحات، کوئی روزہ، کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. جو آخری چہار شنبے کو، آخری بدھ کو لوگوں کا خیال ہے جی اسے نیاز دینی ہے، اور اس نیاز کے ساتھ جی سارا سال بڑی برکت ہوگی. میں آپ کو بتاؤں یہ صرف کھانے پینے کے بہانے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اور صحیح بات صرف ایک ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اسی کو ہر شے کا مالک سمجھنا ہے. اس کے علاوہ کائنات میں انبیاء تک اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہوتے. اگر مالک ہوتے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اپنے آپ کو بہت سی مصیبتوں سے بچا لے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو